السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، میں ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی چند آیتیں تلاوت کیا ہوں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ ایمان لایا رسول بما انزل، جو کچھ اس پر نازل ہوا، الیہ من ربہ والمؤمنون، اس کے رب کی طرف سے، اور مومنون یعنی تمام مومن۔ کل آمن باللہ، سب نے ایمان لائے اللہ پر۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ، ملائکہ پر، و کتبہ، کتابوں پر۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، نہیں فرق کرتے ہم کسی بھی رسول میں۔ تو یہ اس کا ترجمہ تھا۔ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ایمان لایا رسول، یعنی کہ جس وجود پر قرآن نازل ہو رہا ہے، تو وجود خود اپنے ذات پر ایمان لا رہا ہے، اپنے وجود پر ایمان لا رہا ہے۔ جب تک اپنے وجود کو نہیں پہچانتے تب تک کچھ کام ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک نے اپنے آپ نے اپنے وجود کو پہچانا، اپنے مقام کو جانا اور اپنے مقام کو سمجھا۔ جب اللہ نے آپ کو رسول خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، تو آپ نے اس چیز پر ایمان لایا ہے، یعنی کہ اپنے وجود پر خود آپ ایمان لائے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ، جو کچھ آپ پر نازل ہوا، یعنی قرآن مجید جو آپ پر نازل ہوا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لا رہے ہیں۔ والمؤمنون، تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو صحابہ کرام ہیں، ان سبھی نے بھی ایمان لایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا، یعنی قرآن مجید۔ تو یہ حقیقت میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ایک جگہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور جس نے صدق لے کے آیا اور جنہوں نے اس کو سچ جانا، اور وہی متقین ہیں۔ تو یہ حقیقت میں مومنین جو ہے متقین ہیں۔ تو یہاں پر سب لوگوں نے اس ذات بابرکت پر جو باعث تخلیق کائنات ہے، جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس وجود مبارک پر سبھی صحابہ کرام نے ایمان لائے۔ اور جتنے بھی دنیا میں مومن بنیں گے تو سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، تبھی وہ مومن کہلا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بالخصوص یہ بات بتا رہا ہے کہ جس وجود کو ہم فائز کرتے ہیں، تو وجود اپنے ذات پر خود ایمان لاتا ہے، اپنے جو ہے اس پر جو نازل ہوا اس پر ایمان لا رہا ہے۔
تو یہ سب مل کر یعنی تو قرآن مجید پر ایمان لانے کی جو بات ہے، اس کے علاوہ بھی جو ایمانیات میں داخل ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آگے یہ فرما رہا ہے کہ جو رسول نے ایمان لایا اور مومنین ایمان لائے، یہ سب مل کر ان چیزوں پر ایمان لائے جس کا اللہ تعالیٰ آگے ذکر کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ تو ان سبھی نے ایمان لائے کس پر؟ وہ اللہ پر ایمان لائے، اور ملائکہ پر، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اور اس کی کتابوں پر جو اس نے نازل کیا تمام انبیاء کرام پر، اس پر ایمان لائے، ورسلہ، اور رسولوں پر۔ تو یہ ایسا جامعیت والا عقیدہ ہے، ایسا جامعیت والا دین ہے، یہ کامل اور اکمل آخری دین ہے۔ تو اس کے جو ایمانیات اتنے جامع ہیں کہ یہاں پر کھلے الفاظ میں اللہ جو ہے سب، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کل من الصالحین، تو سارے انبیاء کرام صالحین ہیں، نیکوکار ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ انبیاء کرام پر کئی الزامات لگائے گئے، ان کو کئی جگہ بائبل میں اور مختلف جگہوں پر ان کے جو ہے پاکی پر دبا لگایا گیا ہے، ان کی نیکی، ان کو نیک نہیں بتایا گیا ہے، ان پر جو ہے الزامات لگائے گئے ہیں۔ لیکن قربان جائیے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے جو آپ پر نازل ہوئے اللہ کی طرف سے، آپ نے تمام الزامات کو دھو دیا اور فرما دیا کہ جتنے انبیاء کرام ہیں سب صالحین ہیں، نیکوکار ہیں، اس میں کوئی برا نہیں ہے۔ جب انبیاء کرام کی جو تصدیق کرنے والا مصدق انبیاء وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہے، تو اس وجود کے ذات پر ایمان لا کر صحابہ کرام نے بھی وہی عمل بتایا ہے، وہی جو انہوں نے ثابت قدمی بتائی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس پہ ایمان لائے، اور تمام چیزوں پر ایمان لائے جو اللہ کی طرف سے ہیں، جیسا کہ اللہ کی ذات پر ایمان لائے، پھر یہاں پر ملائکہ پر یعنی فرشتوں پر ایمان لائے۔ دنیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو دنیا میں قومیں آئی، ان میں جو ہے فرشتوں کے متعلق غلط غلط بیانات انہوں نے دیے، فرشتوں کے تعلق سے جو ہے انہوں نے برائی کی ہے۔ لیکن قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے تمام ملائکہ پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ اسی چیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جامعیت کی وجہ سے اسلام سارے ادیان پر غالب ہے، اور اسلام ہی دنیا میں امن قائم کر سکتا ہے، اسلامی امن کا ضامن ہے۔ تو یہ تعلیمات ایسی ہے کہ ہم کسی اللہ کی طرف سے برگزیدہ بھیجے ہوئے بندے پر، کسی کے پر ہم جو ہے ان کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان کے جو ہے قابلیت کو، ان کے کمال کو اور ان کے وجود پر ہم ایمان لا رہے ہیں، ان کی تعظیم کر رہے ہیں، ان کی عزت قائم کیا ہے قرآن مجید نے، دین اسلام نے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہاں یہی بات ثابت ہو رہی ہے۔ تو ہر رسول، ہر کتاب جو اس پر نازل ہوئی، سارے ملائکہ، یہ سب پر ایمان لانے سے ہم کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، سارے مومنین، یہ سب کسی رسول میں فرق نہیں کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہا ہے لا نفرق بین احد من رسولی، ہم کسی رسول میں فرق نہیں کرتے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہے کہ کسی رسول کی طرفداری نہیں ہے، کسی ایک مخصوص دھرم کی یا مخصوص کوئی عقیدے کی طرفداری نہیں ہے، بلکہ دین اسلام ہر عقیدوں کو، ہر تعلیمات کو جو ہے بہترین انداز میں اپنے اندر بتاتا ہے۔ جس طرح ایک پھل میں تمام پیڑ کی، تمام درخت کی خوبیاں ایک پھل میں آ جاتی ہے، اسی طرح دین اسلام میں تمام ادیان کی خوبیاں جمع ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے،
دین اسلام کے ہی ذریعے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ نے سارے انسانوں کو ملانے کے لیے ایسا عقیدہ آپ نے بتایا ہے جو دنیا میں اب اس کے بعد کوئی اس سے بہتر عقیدہ نہیں آ سکتا۔ یہی آخری عقیدہ ہے، یہی آخری ایمان ہے جو ہر انسان کو اس ایمان پر آنا چاہیے۔ وہی اس کو جو ہے نجات دلا سکتا ہے، اس کو راحت دے سکتا ہے، وہی اس کو اللہ تک پہنچا سکتا ہے۔ انسان کے پیدا ہونے کا مقصد اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے تعلق حاصل کرنا ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام بندوں پر، برگزیدہ بندوں پر، جو نبی جس کو کہتے ہیں نبی، ان سب پر ایمان لانے کا اور ان کی کتابوں پر ایمان لانے کی جو بات ہے اور فرشتوں پر، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر جو ہے ہر خوبی کو اپنے اندر سمانے کی قابلیت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اسلام کی خوبی ہے کہ وہ تمام قوموں کے کمالات کو، تمام قوموں کے جو ہے تمام مذاہب کے کمالات کو اپنے اندر لیا ہوا ہے، یہ خوبیوں کو اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے۔ تو یہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک کو اللہ نے سردار انبیاء بنایا، جیسا کہ یہاں پر لا نفرق بین احد من رسول میں، تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود نہیں ہے، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ایمان کی بات چل رہی ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر جتنے انبیاء کرام ہیں سب پہ ایمان لانے کی بات ہے اور کسی میں فرق نہیں کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے، ایک ابو الانبیاء کی طرح آپ روحانی باپ بن کر دنیا میں تشریف لائے، کیونکہ آپ دنیا میں یہ کائنات بننے سے پہلے بھی آپ موجود ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا یہ جب دنیا کائنات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی آدم کیچڑ اور پانی کی منزل طے کر رہا تھا، مٹی اور پانی کی منزل طے کر رہا تھا، اس وقت سے میں نبی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا اول نور ہوں، تو آپ پہلا نور اللہ کی طرف سے جو بنا ہوا ہے، آپ ہی کے وجود سے ساری کائنات بنی، لیکن دنیا میں اللہ اپنے اظہار کے لیے اس نور کو اپنے جو ہے ذات کے اظہار کے لیے دنیا میں خاتم النبیین کی صورت میں بھیجتا ہے، اور اس کے جب وجود دنیا میں آتا ہے تو یہاں پر ایسے تعلیمات دنیا کو بتا رہا ہے کہ کسی جو ہے نیکوکار کو برا مت کہو اور سب کو جو ہے سب پہ ایمان لاؤ۔ تو یہ ہر نبی کی جو ہے، ہر نبی نور محمد سے ہوا ہے ظاہر، ہر نبی نور محمد سے ہوا ہے ظاہر، حضرت نوح، ابراہیم و عیسیٰ، موسیٰ۔ تو یہاں ہر نبی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دامن میں آنا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل انبیاء تحت لوائی، یعنی ہر نبی کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے جمع ہونا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں، آپ کے وجود سے دنیا میں کامل امن قائم ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رہبر اور رہنما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی برحق ہے۔ تو اس طرف دنیا کو آنے کی ضرورت ہے۔ میں اتنا کہتے ہوئے چند اشعار کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ راج راجاؤں کو، شاہوں کو سلامت شاہی، ایک ہو جاؤ سبھی، ایک ہے اللہ سب کا، سارے عالم کے لیے سرور عالم ہے، سارے اوتار اور نبیوں کو خدا نے بھیجا، ان پہ نازل جو ہوئی ساری کتابیں سچ ہے، اپنے اللہ کو کرو یاد سب مل کر یکجا۔ واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔